وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ایمان کی مٹھاس کس کے لیے؟ لیکن میں اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس آیت کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں، یعنی مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں، ہر اس انسان سے بات کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی تابعداری مت کرو، تم شیطان کے قدموں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میری بہنوں، اس آیت سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہم ایمان والوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کا اقرار کر چکے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جو تم کو اچھا لگتا ہے وہ بھی تم کو کرنا ہے، اور جو تم کو اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کا حکم ہے تب بھی تم کو وہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جانا ہے، اور جب تک ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل نہیں ہوں گے تب تک ہم ایمان کی مٹھاس تو دور کی بات ہے، ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو میری بہنوں، آج کے اس عنوان پر جو میں آج آپ سے گفتگو کروں گی انشاءاللہ کہ ایمان کی مٹھاس کس کے لیے ہے، وہ میرا عنوان ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 16۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث پر میرا آج کا پورا عنوان ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 خصلتیں، ثلاثوں، 3 چیزیں، 3 خصلتیں جس انسان میں آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس کے اندر ایمان کی مٹھاس آ گئی۔ غور کرو میری بہنوں، ایمان کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ مٹھاس سے جوڑا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم صحیح بخاری میں تفسیر اگر اس کی دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کو مٹھاس سے اسی لیے جوڑا گیا کیونکہ ایک صحت مند انسان ہی مٹھاس کے مزے کو حاصل کرتا ہے۔ کوئی بھی میٹھا اگر آپ کھائیں گے تو اگر آپ کسی بیمار کو اگر وہ میٹھا دیں گے، چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم شہد کسی بیمار کو دیں گے تو وہ شہد میٹھا ہونے کے باوجود بھی وہ اس بیمار کو کڑوا محسوس ہوگا، اور اگر کسی صحت مند انسان شہد کو کھاتا ہے تو یقیناً وہ شہد کی مٹھاس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ ایمان کی مٹھاس، ایمان کو مٹھاس سے جوڑا گیا۔ تو ایمان کی مٹھاس وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کا ایمان صحت مند ہو، جو ایمانی طور پر بیمار نہ ہو۔ میری بہنوں غور کریں، یہاں پر ابھی حدیث میں کیا کہا گیا
تین خصلتیں جس کے اندر آ گئی، تین عادتیں جس کے اندر آ گئی، گویا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان یکون اللہ والرسول احب الیکم، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی خصلت، سب سے پہلی عادت اس کے اندر کون سی آنی ہے؟ کس کو ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ ایمان کی مٹھاس کس کے اندر آ سکتی ہے؟ غور سے سنیں، اسی کے اندر آ سکتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میری بہنوں، اگر ہم یہاں پر ایک بات کو سمجھیں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، ہم اس کی سب سے زیادہ فرما برداری کرتے ہیں۔ جس کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے نا، ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ بات ہم کو پسند آئے یا نہ آئے، ہے نا؟ تو میری بہنوں، ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کریں گے تو نہ ہم ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرتے ہیں، ایمان کی مٹھاس تو دور کی بات ہے، ہم ایمان والے بھی نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین اور اپنی نفس یعنی اپنی جان کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے عمر، ابھی تو ایمان والا نہیں بنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سمجھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تو ابھی بھی ایمان والا نہیں بنا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین سے زیادہ، میں اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اب تو ایمان والا بنا۔ اللہ اکبر۔ غور کرو میری بہنوں، اپنے آپ سے اب سوال کرو کہ کیا میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں؟ یقیناً ہمارے یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آج ہم جائزہ لیں گے کہ ہم اس جائزے میں، اس ہم دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ میری بہنوں، اپنا جائزہ لو، اپنی اصلاح کرو، سوچو اس سے پہلے کہ آپ موت کے حوالے ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی سانسیں اکھڑ جائے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا آپ کو اس دنیا سے رخصت کر دے، اپنا خود کا جائزہ لے لو، اپنی خود کی اصلاح کر لو۔ سوال کرو میری بہنوں اپنے آپ سے کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں؟ میں اپنے والدین سے جتنی محبت کرتی ہوں اس سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہوں؟ میں اپنے والدین کی جتنی فرما برداری کرتی ہوں کیا اس سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہوں؟ میں جتنی محبت اپنے بھائی اور بہنوں سے کرتی ہوں کیا اس سے بھی زیادہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہوں؟ میں جتنی محبت اپنے شوہر سے کرتی ہوں کیا اس سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہے؟ سوال کرو میری بہنوں اپنے آپ سے۔ جتنے میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی ہوں، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا میں اس سے زیادہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرتی ہوں؟ جتنا میں پسند اور ناپسند کا خیال اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہوں کیا اس سے بھی زیادہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھتی ہوں؟ جتنی فکر مجھے میرے شوہر کی ناراضگی کی ہوتی ہے کیا اس سے بھی زیادہ فکر مجھے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی ہوتی ہے؟ میرے دماغ میں میرے شوہر یا میرے والدین کی نافرمانی کا خیال بھی نہیں آتا تو کیا یہ خیال کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی آیا؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں میری بہنوں، ہم اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اس سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرو میری بہنوں کہ ہم اللہ سے ملنے اور ملاقات کرنے کا سوال بھی ہمارے دماغ میں آیا؟ میری بہنوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کی باتیں ہم سننا پسند کرتے ہیں۔
سوال کرو اپنے آپ سے کہ میں اس رب کی باتیں سننے کے لیے کتنے بار میں نے اس قرآن کو کھولا. میری بہنوں، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس کو اپنی باتیں سنانا پسند کرتے ہیں. سوال کرو اپنے آپ سے کہ کتنی بار میں اس رب کے سامنے نماز میں کھڑی ہو گئی اپنی باتوں کو سنانے کے لیے. جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس کے طریقے کو اپنانا ہم پسند کرتے ہیں، اس کے طریقے کے مطابق ہم چلنا پسند کرتے ہیں. میری بہنوں، سوال کرو اپنے آپ سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو زیادہ پسند کرتی ہوں یا ان کافروں کے بتائے ہوئے طریقے کو زیادہ پسند کرتی ہوں. آج والدین کو ان کی اولاد کے کسی اچھے کام کرنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے میری بہنوں، کیا ہم کو اتنی ہی خوشی یا اس سے زیادہ خوشی دین کے کاموں کو کرنے پر بھی ہوتی ہے؟ جتنا مال ہم ہماری اولاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے سکون کے لیے، ان کے راحت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، کیا کبھی اس سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کے لیے کبھی ہم خرچ کرنے والے بنے؟ شوہر اگر ہم کو کسی کام کا حکم دے تو ہم فوری دوڑ پڑتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. میری بہنوں، اس قرآن میں اللہ نے ہم سب کو دعوت اللہ کی ذمہ داری دی ہے، دعوت دین کی ذمہ داری دی ہے. تو اس ذمہ داری کو ہم نے آج تک کتنا انجام دیا؟ کتنے لوگوں تک ہم نے اللہ کے اس دین کو پہنچایا؟ جبکہ یہ حکم ہم سب کے پیارے رب کا ہے، اللہ اکبر، جس سے ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس پیدا ہو. یہ حکم تو اللہ نے تمام کے تمام انبیاءوں کو دیا. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی زندگی اسی کام کو کرتے رہے. جن کی پوری زندگی، جن کی سب سے بڑی سنت ہے دعوت اللہ، سب سے بڑی سنت. اس سنت پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ سوال کرو کتنی بار ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بنے، کتنے بار لوگوں کو اس پیغام کو بتائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کون ہے اللہ. میری بہنوں، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس کی باتوں کو ہم توجہ سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. تو سوال کرو اپنے آپ سے کہ میں اپنے رب کی باتوں کو کتنا غور و فکر سے سنتی ہوں اور اپنی ذات کے بارے میں کتنا غور و فکر سے سنتی ہوں. سوال کرو اپنے آپ سے. افسوس ہے میری بہنوں، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں، ان کے دلوں میں سلمان خان اور شاہ رخ خان اللہ اور اس کے رسول کی جگہ لے چکے ہیں. آپ پوچھئے کسی بھی نوجوان سے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، پوچھئے ان کے فیورٹ کون ہیں، کس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ فوری بول دیتے ہیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ بول دیتے ہیں کہ ہم تو شاہ رخ خان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم سلمان خان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم عالیہ بھٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. نعوذ باللہ. ان کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی طرح بات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کی طرح ڈائلاگ کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اسٹائل کی طرح جینا پسند کرتے ہیں، ان کے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، ان کے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں. نعوذ باللہ. لیکن کبھی اس قرآن کے پیغام کو شیئر نہیں کرتے، کبھی اس قرآن کو لائک نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو ہم اس دعوے میں کتنے سچے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ میری بہنوں، سوال کرو اپنے آپ سے، اپنی ضمیر سے پوچھو کہ جتنی تیاری ہم یہ فلم اسٹار سے ملنے کے لیے کرتے ہیں نا، یہ فلم اسٹار جو یہ دنیا میں ننگے ناچ گانے والے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والے، یہ جہنم کے کیڑے، ان سے ملنے کے لیے ہم جتنی تیاری کرتے ہیں نا، اس میں کی ذرہ برابر بھی تیاری ہم اللہ اس کے رسول سے ملنے کے لیے نہیں کرتے. جائزہ لیجئے خود کا. میری بہنوں، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس کی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں. یاد رکھنا، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں. سوال کریے اپنے آپ سے کہ مجھے ہیرو یا ہیروئنز کے فلم کے ڈائلاگز کتنے یاد ہے اور اس رب کا پیغام مجھے کتنا یاد ہے، وہ رب کی باتیں مجھے کتنی یاد ہے. سوال کرنا میری بہنوں اپنے آپ سے. جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم پورا معلوم کریں. لیکن میری بہنوں، جس سے ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی. سوال کرو کہ ہم کتنا اس رب کے بارے میں جانتے ہیں. سوال کریے.
کسی کرکٹر یا کسی فلم ہیرو کے بارے میں اگر بولنے کے لیے بولا جائے تو ہم آدھے سے 1 گھنٹہ آسانی سے بول سکتے ہیں، لیکن سوال کرو کیا ہم اللہ اس کے رسول کے بارے میں بھی اتنا بول سکتے ہیں؟ 5 منٹ آج کی نوجوان نسل کو اگر پوچھا جائے، صرف 5 منٹ بھی وہ اللہ کا تعارف بیان نہیں کر سکتی، تو اس دعوے میں ہم کتنے سچے؟ سوال کرنا میری بہنوں اپنے آپ سے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ہم ہمارے اندر ایمان کی مٹھاس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس ایمان کی مٹھاس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ آج میں ایک پیغام امت کی تمام ماؤں اور بہنوں کو دینا چاہتی ہوں۔ میرا پیغام تمام کی تمام ان بیویوں کے لیے ہے جو سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ ان بیویوں کے لیے، وہ بیویاں اپنے شوہر کو کہیں کہ ہم آپ سے اسی لیے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم کو آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی سب سے پہلے ہم سے محبت مت کرنا، سب سے زیادہ ہم سے محبت مت کرنا، بلکہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا، سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کے بعد، اس کے بعد آپ دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کرنا۔ یہ پیغام اگر آپ دو گی میری بہنوں تو یقیناً ان دونوں کے درمیان ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی، یقیناً وہ دونوں ایمان والے بنیں گے، اور جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے نا میری بہنوں تو دنیا اور آخرت میں ہم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا؟ سنیے میری بہنوں، اگر آپ دنیا کے کسی کرکٹر یا فلم سٹار سے محبت کرتے ہیں میری بہنوں تو مجھے جواب دیجئے، آپ جتنی محبت کرتے ہیں کیا وہ بھی آپ سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں؟ آپ جس طریقے سے ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں کیا آپ کی بھی باتوں کو وہ پسند کرتے ہیں؟ آپ جس طریقے سے ان سے ملنا چاہتے ہیں کیا وہ بھی آپ سے ویسے ہی ملنا چاہتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ ان کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں کیا وہ بھی آپ کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں۔ دنیا کی جن چیزوں سے آپ محبت کرو گے اس کے لیے ایک نہ ایک دن بریک اپ ہونا ہے، یاد رکھنا، وہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ کوئی آپ سے یہ دنیا میں آپ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، لیکن جب اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ سے محبت کرے گی نا تو میری بہنوں جو بندہ یا بندی جتنی محبت اللہ سے کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندی سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں اے جبرائیل میں دنیا میں فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی محبت کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے درمیان جا کر کہتے ہیں اے فرشتوں اللہ فلاں بندی سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندی سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم سب بھی اس بندی سے محبت کرنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندی کی محبت کو پوری دنیا کے لوگوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ اللہ سے محبت کرنے کا۔ میری بہنوں یہ دنیا کی بیکار چیزوں سے اگر آپ محبت کرے گی تو یہ دنیا کی بیکار چیزیں آپ کو بھی بیکار بنا دے گی، لیکن جب آپ سب سے اعلیٰ ذات سے محبت کرو گی نا تو وہ اعلیٰ ذات آپ کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ بنا دے گی۔ یاد رکھنا میری بہنوں کتنا بڑا فائدہ۔ اس رب سے محبت کرو پوری دنیا آپ سے محبت کرے گی، اس رب کی بات مان لو پوری دنیا آپ کی بات مانے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کرو پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی، اس رب سے محبت کرو جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ دنیا کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دے گا۔ لیکن یہ باتیں صرف سننے سے ہونے والی نہیں ہے، یہ چیزیں جب تک آپ کی زندگی میں پریکٹیکل میں نہیں لائیں گی، عمل میں نہیں لائیں گی، یہ چیزیں آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری بہنوں اگر آپ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلی کڑی پر آپ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ ابھی اور 2 کڑیاں باقی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ 2 کڑیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں کیا بات ہم کو سمجھ میں آئی آج کہ ہم کو ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ والدین سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اس دنیا کے مال اور دولت سے زیادہ، تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔
اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نہ ہم ایمان والے بن سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان کی مٹھاس، نہ ہم ایمانی طور پر مضبوط اور صحت مند بن سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کے اندر آپ ایمان کی مٹھاس کو پیدا کر دیجئے، ہم تمام لوگوں کے دل میں سب سے زیادہ آپ کی محبت ڈال دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیجئے، اس کے بعد دنیا کی محبت کا درجہ رکھیے۔ اے اللہ جتنی بھی باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔